السلام علیکم۔ آج ہم لوگ نکاح سے متعلق کچھ بات کریں گے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے۔ آج کل معاشرے میں صرف دکھاوا رہ گیا ہے، نکاح کے اس سے بھی دکھاوا ہی شروع کر دیا ہے۔ کتنے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، کیا جولری ہے، کس طرح سے نکاح ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہم لوگوں نے شروعات کر دی تھی، جو ہم لوگوں نے کری ہے، اللہ نے صرف نکاح بتایا ہے اور بہت ہی سادے، حضور نے بھی بہت ہی سادے ڈھنگ سے نکاح کیا، جتنے علماء تھے انہوں نے بھی وہی فالو کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہم لوگوں نے ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا، ہر چیز کو، ناجائز چیزوں کو بھی مست کر دیا، جس کے وجہ سے اور جس کے نقصانات ہم لوگوں کو جھیلنے پڑ رہے ہیں، جس کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ نقصانات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بچیوں کے اوپر آج کل جو رشتوں کی پریشانی ہوتی کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں اچھے، کچھ لڑکی والوں کے وہ معیار بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت ہائی فائی ان کو چاہیے کہ لڑکا ایسا کام کرتا ہو، ویسا کام کرتا ہو۔ اسی طرح سے لڑکی والوں کا بھی ہے، لڑکے والوں کا بھی ہے کہ ان کو بھی لڑکی بہت ہائی فائی چاہیے۔ ہر چیز کو، ہر نیکی اور تمیز تہذیب کو سائیڈ میں کر دیا گیا ہے۔ دکھاوے کو، پیسے کو اتنی توجہ دے دی گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی سے ہماری آگے کی جنریشن بھی تباہ ہو رہی ہے۔ آج کل نکاح میں اس قدر دکھاوا کر دیا گیا ہے، جس کا اتنا پریشر بڑھ گیا ہے کہ جن بچیوں کو، بچیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اور اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے تب تک ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، بچیوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو رونق آئی ہے گھر میں، اللہ نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی طرح سے مردوں کے اوپر بھی پریشر ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ تو ان سب چیزوں کو جس قدر ہم لوگ کم کر سکتے ہیں کم کریں۔ انسانی ضرورتوں کو اللہ نے بہت آسان، اسلام میں بہت ہی آسانی ہے، اسلام میں اتنی کمپلیکیشنز نہیں ہیں کہ ہر چیز کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ اسلام کو ٹف کر دیا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، بہت اللہ نے بہت، فار ایگزامپل اگر ہوا انسان کے جسم کے لیے اچھی ہے، ہمارے جینے کے لیے اچھی ہے، تو اس کو بے حساب کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ سب اسلامک ڈھنگ سے زندگی جینے لگے، اللہ نے کتاب بھیجی، قرآن شریف بھیجا کہ اس کے مطابق آپ زندگی گزاری، آپ کے نہیں سمجھ میں آئے تو حضور کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، ان کو ہم لوگ کتنا ایڈمائر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ، ان کے ذریعے گزاری زندگی پہ ہم لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہم لوگ زبانی طور پہ ان کو فالو کر رہے ہیں، دل سے نہیں فالو کر رہے ہیں۔ وہ بہت غلط چیز ہو رہی ہے، اسی سے اتنی پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ سنت طریقہ چھوڑنے کے کتنے نقصانات ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اتنی برائیاں سماج میں ہو رہی ہیں صرف سنت طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ہیں، لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ نکاح کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور اسی کو ہمارے سماج میں اتنی کمپلیکیٹڈ کر دیا، اور اس کو کیونکہ نکاح نہیں ہو پاتا ہے اس سے اور برائیاں پھیل رہی ہیں سماج میں۔ اور ہم لوگ اگر سوچیں گے کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنے آپ کو پہلے اس چیز کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اپنے اوپر اتنا پریشر نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ نے بہت آسانی دی ہے،
ہر چیز کی بہت آسانی دی ہے. اسی طرح نکاح کی بھی بہت آسانی دی ہے. مسجد میں نکاح ہو، اپنی اوقات اپنے حد کے حساب سے چھوٹا موٹا ولیمہ ہو جائے، کسی طریقے کا کوئی دکھاوا نہیں کہ کپڑے دکھائے جا رہے ہیں، زیور دکھائے جا رہے ہیں، پہننا اوڑھنا ہر چیز پہ اتنا پریشر ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ یا تو قرضہ لے رہے ہیں یا ٹینشن میں ہو رہا ہے، ان کی بچیاں پریشان ہو رہی ہیں، ان کے بچے پریشان ہو رہے ہیں، پورا گھر تباہ ہو رہا ہے ان سب چیزوں میں. اور جو لوگ نکاح افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، فار ایگزامپل جو مرد بھی نہیں افورڈ کر پاتے ہیں کہ ہم ابھی کمانے لگیں، اتنا زیادہ کمانے لگیں تب ہم جا کے نکاح کریں، تو اور سماج میں گندگی پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ نکاح سنت بھی ہے، نکاح ایک جسمانی ضرورت بھی ہے، سماجی ضرورت بھی ہے کہ سماج آگے بڑھ رہا ہے، اور جسمانی ضرورت بھی ہے. اللہ نے انسان کو بنائے ہی اسی لیے ہے. نکاح کرنے سے سنت طریقہ ہے، اور نکاح کرنے سے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، سب سے بڑی بات تو کچھ لوگ ریزن دے دیتے ہیں کہ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. اللہ نے بتایا ہے وہ، اور یہ چیز ضروری بھی ہے. نکاح جب انسان کرتا ہے تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اوپر، اسی پریشر میں اسی ذمہ داری میں انسان اچھے کام کرتا ہے کہ نیک کام کرے، نیک راستے پہ چلے، کمانا ہو، سب کچھ صحیح ڈھنگ سے ہوتا ہے. اور جب نکاح نہیں ہوتا ہے، ذمہ داری کسی طریقے کی نہیں ہوتی ہے، تو انسان بہکتا ہے، اور بہت ہی خراب چیزیں جو آج کل سماج میں ہمارے پھیل رہی ہیں، گندگی، وہ اسی سب چیزیں پھیلتی ہیں نکاح نہ کرنے سے. اسی لیے اللہ نے بہت بڑا درجہ میاں بیوی کا بنایا ہے. آدھا دین کہا گیا ہے ہمارے وہاں، اور آدھا دین اسی لیے کہا گیا ہے. شوہر اور بیوی، جب شوہر کچھ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی بیوی پہ بھی پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر بیوی کوئی اچھا کام کر رہی تو اس کا اثر اس کے شوہر پہ بھی پڑ رہا ہے. اچھے اور برے کام کا اثر ایک دوسرے پہ پڑ رہا ہے. ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا ساتھ کی وجہ سے انسان محبت میں اچھے کام کرنے لگتا ہے. اور کچھ لڑکی والے بھی ہوتے ہیں جو اس قدر ان کا معیار سیٹ ہوتا ہے کہ ان کو بہت ہائی فائی چاہیے، بہت امیر ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، دین میں بھلے ہی وہ کسی کام کا نہ ہو، لیکن ان سب چیزوں سے معیار سیٹ کیا جاتا ہے. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے، جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں محبت کرتا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ جو کام آپ محبت میں کر سکتے ہیں وہ ڈر میں نہیں کر سکتے ہیں. کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے کیوں ڈرو؟ اللہ سے محبت کرو. محبت میں جب انسان کسی انسان کی محبت میں حد سے گزر سکتا ہے تو اللہ کی محبت میں کیوں نہیں؟ اللہ سے محبت میں کیا مجھے اللہ سے ملنا ہے، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس؟ اس محبت میں اچھے نیک کام کریے. اور یہی ہے کہ جب انسان اتنا، وہ سب ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا نیچر ہے، بس ویسا ہونا چاہیے. یہی لڑکے والے بھی کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکی دین میں کتنی ہے، لڑکی پیسے والی ہو، خوبصورت ہو، بس یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہیں، لڑکے ایسے ہیں جو اتنے پریشر میں ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کہ ہم اتنی ہائی فائی نہیں افورڈ کر سکتے، اس لیے وہ شادی سے ہی بھاگتے ہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. کیونکہ ایسا معیار سیٹ کر دیا، ایسا اسلام میں نہیں کہا ہے. یہ سب ہم لوگوں نے ناجائز چیزوں کو جائز کر دیا ہے. اسی کی پریشانیاں جو آج کل پھیل رہی ہیں، بیماریاں، جو یہ سب گندگی لوگوں کے دماغ میں ہے، کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی، لوگوں کے دماغ اور اس قدر گندے ہو گئے ہیں کہ آج کل کسی کا بھروسہ نہیں ہے. لوگ نہ انسانوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ بچیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس قدر بدتمیزی ہوتی ہے صرف نکاح نہ کرنے کو.
اور حضور نے یہ تک کہا ہے قیامت کے دن وہ فخر محسوس کریں گے تعداد دیکھ کے. تو کچھ چیزیں ضروری ہی ہوتی ہیں. اسی لیے جتنا ہو سکے نکاح کو سادہ رکھیے. ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ، جو چیزیں ضروری ہیں کہ ہمیں اللہ کے وہاں منہ کیا دکھانا ہے، ہم اللہ کے یہاں کیا لے کے جائیں گے، ہم کیا کما رہے ہیں، اس چیزوں پہ دھیان دیجیے. اللہ حافظ.